اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم محمد ادریس سوان, ایڈوکیٹ, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ فرام ایبٹ آباد. آج ہم نے بات کرنی ہے ایسڈ تھرونگ کے حوالے سے, یعنی تیزاب کے حملے, جو خاص کر اس کا شکار زیادہ تر خواتین بنتی ہیں. ویسے تو یہ ہر فرد کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ مردوں میں بھی پھینکا گیا ہے, بچوں میں پھینکا گیا ہے. زیادہ تر جو ہے نا جی خواتین اس کا شکار بنتی ہیں. وہ اس لیے کہ خواتین بیچاری ایک تو کمزور طبقہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ رشتوں سے انکار یا اپنی مرضی کی شادی کرنا, یا پھر کچھ علاقوں میں ایسا تعصب پایا جاتا ہے کہ خواتین کو بازاروں میں نہیں آنے دیا جاتا, یا کوئی اکیلی خاتون کسی مجبوری کے تحت بازار میں آ جائے تو کچھ ایریاز میں کچھ فینوٹیسزم کے بنا پہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے, انہیں ڈیٹرس کریٹ کی جاتی ہے, انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے خواتین باہر نہ نکلیں, بازاروں میں نہ آئیں. تو اس میں متاثر جو شخص ہے اس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے, اس کی یعنی ہڈیوں تک وہ متاثر کرتا ہے تیزاب اس کو, اور یہاں تک کہ چہرے کی خلیوں کو بھی جلا دیتا ہے. اور یہ بہت ہی ایک اذیتناک اور بہت ہی ظالمانہ فعل ہے. جو کلپرٹس ہوتا ہے وہ انتقام کی غرض سے یا کسی بھی دشمنی کی بنا پہ وہ ایسا کرتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کچھ پاکستان میں بہت بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں, خواتین پہ تیزاب اور سرنجوں کے ذریعے پھینکا جاتا ہے. دیگر طریقے بھی ہیں اس میں, لیکن یہ کہ زیادہ سرنجوں میں ڈال کے یہ آسانی سے پھینک دیا جاتا ہے. تو کوئٹہ میں واقعات کچھ ہوئے تھے. ویسے تو بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں, لیکن کچھ مشہور واقعات کے حوالے سے میں ریفرنس دوں گا. اور کوئٹہ میں 2014 میں ایک دو واقعات ایسے ہوئے تھے کہ جو بہت دل ہلا دینے والے تھے اور بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعات تھے. ان میں ایک کوئٹہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک جولری کی دکان میں, یعنی کوئٹہ ایریا ہے اس میں ایک جولری کی دکان ہے شہر میں, اور وہاں پہ کچھ خواتین اپنی خریداری کے سلسلے میں آئی ہوئی تھیں, اور اچانک کچھ نقاب پوش کلپرٹس وہاں پہ داخل ہوئے جنہوں نے سرنجوں کے ذریعے ان خواتین پہ تیزاب پھینکا, اور 4 خواتین اس واقعے میں جو ہے شدید زخمی ہو گئیں. بہت زیادہ ان کا چہرہ متاثر ہوا, ان کی باڈیز متاثر ہوئی, اور وہ نقاب پوش جو ہے جی وہاں پہ فوراً وقوع کے بعد فرار ہو گئے. اسی طرح ایک اور واقعہ کوئٹہ میں ہی ہوا. اس میں 2 نوجوان خواتین جو بازار میں خریداری کر رہی تھیں ان پہ اس طرح ایسڈ پھینکا گیا, وہ بھی سرنجوں کے ذریعے پھینکا گیا. تو یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعات تھے جس میں وہ خواتین بہت بری طرح زخمی ہوئی تھیں. اس کے علاوہ دیگر کئی واقعات ہیں جو آئے روز ہمارے اس ملک میں بدقسمتی سے ہو رہے ہیں. ان میں ایک تو یہ ہے کہ جی کہ اس میں بات کروں گا قانون کے حوالے سے کہ قانون اس میں کیا کہتا ہے. اس میں ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن بل 2010 ایک پاس ہوا تھا. اس میں کچھ قوانین ہمارے اس میں بنے تھے. اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ ہمارا جو قانون ہے اس میں موڈیفکیشن ہوئی ہے, یہ ہمارا 2018 میں ہوئی ہے. اس میں ایسڈ کرائم بل 2018 یہ ہمارا قومی اسمبلی سے پاس ہوتے ہوئے سینیٹ میں یہ منظور ہوا ہے. اور اس میں جو اس کی پنشمنٹ ہے 7 ایئرز, اس میں کم از کم سزا رکھی گئی ہے اس اوفینس کی, اور 5 لاکھ تک جرمانہ اس میں رکھا گیا ہے. یعنی 5 لاکھ سے زیادہ نہ ہو, 5 لاکھ تک جو ہے نا جی کنڈیشنز ہیں وہ اس میں جرمانہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی ایک اچھا ہمارا بل 2019 میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے پرپوز کیا تھا, گو کہ وہ ابھی تک وہ پھر پاس نہیں ہو سکا. اس میں کچھ چیزیں ابھی رہ گئی, شاید میں بھی اب بھی اس پہ کوئی کام ہو رہا ہو. اس بل میں یہ تھا جی کہ اس میں پرپوز کی تھی کہ ڈیتھ پنشمنٹ ہو اس کی. ایسڈ تھروئنگ کا جو آفینس ہے اس کی ڈیتھ پنشمنٹ انہوں نے پرپوز کی تھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے. تو وہ البتہ ابھی تک پائپ لائن میں ہے, میں بھی بہت جلد اللہ کرے یہ گورنمنٹ ہماری یہ اسمبلی پاس کر لے. تو اس میں میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ایسڈ تھروئنگ کا وہ ظلمانہ ایک ایسا فعل ہے جس سے ہماری خواتین زیادہ متاثر ہو رہی ہیں, اور یہ بہت ہی بری کنڈیشن ہے کہ جو offender ہے بہت ہی ظلمانہ طریقے سے وہ ایک شکل بگاڑنے کی غرض سے اور انتقام کی غرض سے, حسد کی غرض سے وہ ایسا کرتا ہے. تو اس میں خدا را تمام قوم, تمام ہماری پبلک کو چاہیے کہ وہ ایسے اوفینسز پہ نظر رکھیں اور ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں جو اس طرح کے افعال میں جو شریک ہیں, جو اس طرح کے افعال کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں. تو ہماری خواتین, ہمارے بچے, ہمارے تمام بوڑھے, ہمارے بزرگ, ہمارے تمام خواتین و حضرات جو ہیں جی اس سے محفوظ رہنا چاہیے. اور ہمیں اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اداروں کے ساتھ مل کر ایسے کلپرٹس کے خلاف گھیرا تنگ کریں,
اور جو قانون میں دی گئی سزائیں ہیں ان کو پراپر طریقے سے کورٹ میں ٹرائل کر کے ان کو ملنی چاہیے. اور ہماری عدالتوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ عدالتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن مزید اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, ہمارے قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے, انہیں یہ چاہیے کہ وہ کلپرٹس کو بر وقت گرفتاریاں ہوں, بر وقت جو ہے جی ان کا ٹرائل کنکلوڈ ہو اور تمام چیزیں جو جی اچھے طریقے سے جائیں, تاکہ کلپرٹس کو پنشمنٹ ہو اور ڈیٹرس پیدا ہو اور ایسے کرائم جو ہیں ان پہ کنٹرول کیے جا سکے. اور میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ.